ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وبعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی واصفا وصف اليہود الذین حرفوا الکتاب الذي انزل عليهم على نبيهم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة يحرفون الكلم عن مواضعه، آیت نمبر 13. وعن حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في جاهلية وشر أفبعد هذا الخير شر؟ قال نعم. ثم سألت وبعد هذا الخير شر؟ قال نعم. وفيه دخن؟ قلت وما الدخن أو الدخن؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هديتي. ثم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد هذا الخير شر؟ قال نعم. قال فما هو؟ قال أئمة أو دعاة إلى أبواب جهنم. فقلت صفهم لنا جلهم لنا. فقال هم منكم ومن جلدتكم. فقلت فماذا تنصحنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وتعتزل كل الفرق. رواہ البخاری و مسلم. محترم سامعین، آج کے اس پر رونق اجتماع کے اندر جو موضوع ہے منہج سلف سے انحراف کے اسباب اور اس کا علاج. آپ نے منہج سلف کے تعلق سے بے شمار دروس میں جو یہاں پر ہوئے ہیں آپ نے سنا ہے، پھر بھی اس کا اعادہ اختصار کے ساتھ کر دوں آپ کے سامنے. منہج سلف صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی روش پر چلنے کا نام ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسا سمجھا، اپنی زندگی میں کیسا نافذ کیا. ان کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کا نام منہج سلف ہے. یعنی اس کو عام لفظوں میں کہا جائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کا شارٹ مفہوم ہے. اب انحراف کا مفہوم کیا ہے؟ انحراف یہ عربی لفظ ہے. انحراف کا معنی ہے کہ اپنے اصلی شکل سے کسی چیز کا پھر جانا. کوئی بھی چیز اپنی اصلی حالت میں ہے، اس کو موڑ کر کے دوسرے سمت میں رکھ دیا جائے، اس کو انحراف کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہود کی خرابی اور ان کی صفت قباحت کو بیان کیا کہ جو کتاب ان پر نازل کی گئی تورات، انہوں نے اپنے نبی کے جانے کے بعد یحرفون الکلم عن مواضعہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 13، کہ جو مفہوم ان کے نبی نے بتایا تھا اس لفظ کا مفہوم بدل دیتے. اصلی مفہوم جو اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعہ نبی کو بتایا تھا، نبی کے جانے کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے شرح لکھ دی، ایکسپلینیشن اپنا کر دیا اور اس میں خلط ملط کر دیا. تو
انحراف کہا جاتا ہے کسی بھی چیز کا اپنی اصلی شکل سے ہٹ جانا، مسخ ہو جانا، دوسرا شکل اختیار کر لینا۔ تو منہج سلف سے انحراف آپ سمجھ گئے کہ صحابہ کرام کے طریقے کے ہٹنے سے کیا اسباب ہیں، آج ہم کیوں دور ہیں، وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے کی اور بعد کی کچھ چیزوں کو جاننا ضروری ہے، کچھ تاریخی چیزیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے، آپ سب کو پتہ ہے، جزیرۃ العرب بتوں کا پجاری تھا۔ اپنے بزرگوں، اپنے اولیاء اور اپنے اکابر اور بڑوں کی عبادت خانے یا تو خانقاہوں کی شکل میں یا ان کی تمثال مورتی بنا کے ہر طرح کی عبادات کیا جاتا تھا۔ ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہادی، رہنما، قائد، رہبر، نبی بنا کے بھیجا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے کس طریقے سے سلسلہ وار، اسٹیپ بائی اسٹیپ، بتدریج کس طریقے سے اس کو ختم کیا۔ مکے کے اندر نبوت کے بعد 13 سال مسلسل رات و دن محنت کاوش، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر بہت ہی بہترین انداز میں کیا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ اپنے قوم، اپنے امت کی بھلائی، ان کی ہدایت، ان کی خیر خواہی اور جنت کو حاصل کر لے، تاکہ آپ کی قوم، اتنا آپ محنت کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا گڑ گڑاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جان نکل جائے گی اپنی قوم کی بھلائی، رہنمائی میں۔ اس کے بعد ہجرت کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد، تشکیل اور اس کا ایک سرکل بنایا اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد دنیا کے چاروں طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روابط قائم کیے اور وہاں پر دعات، ائمہ کو بھیجا، جہاں پر اسلام کی کرنیں پھیلیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، بے شمار مقامات فتح ہوتے چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کلمہ توحید پہنچا۔ کس بدولت، کس بنیاد پہ؟ اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں اگر آپ نے سمجھ لی تو موضوع کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت آئی، ان کے دور میں اسلام کا دائرہ اور وسیع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کافی بڑھتی گئی، خلفشار یہاں سے ہوتے رہے۔ اس کے بعد بہت سارے خلفاء آئے جو بعد میں آئے، لیکن جیسے جیسے لوگ دور ہوتے گئے دور نبوت سے، ان کے اندر بگاڑ آتا گیا۔ خیر القرون سے جیسے دور ہوتے گئے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کا، تابعین کا، یہی زمانہ ہے کہ لوگ سلف کہلاتے ہیں، انہی کی پیروی، ان کے نقش قدم پہ۔ لیکن شرط ہے کہ اگر ان کا کوئی بھی عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرائے تو پھر وہاں نہیں لیا جاتا، یہ ہمیشہ یاد رہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراؤ اختیار کرتا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کچھ اور ہے، کسی امام کی، کسی حضرت کی بات کچھ اور دشا میں جا رہی ہے، تو یہی ہے اختلاف، تناؤ۔ اور جو اس تناؤ کو اختیار کر گیا تو اس کا انجام نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔
اگر اس نے توبہ نہ کیا، جانتے ہوئے بھی ہٹ دھرمی ڈٹا رہا، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ڈرنا چاہیے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ نور کی۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں کسی بھی شکل میں، چاہے وہ کوئی بھی سنت ہو، نماز کی سنتیں ہوں، کھانے پینے کی سنتیں ہوں، تجارت کے طریقے ہوں، کچھ بھی طریقے ہیں جو ثابت ہیں شریعت کے اندر، ان کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی عذاب، کوئی تکلیف اور اس طریقے سے کوئی ایسی چیز لاحق نہ ہو جائے جس سے ان کی زندگی تباہ ہو جائے۔ یہ خوف، یہ خشیت کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ سے ڈرا، یقین مانے اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشی اس کے لیے ہے اور جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو اب یہاں سے اصل موضوع شروع ہوتا ہے کہ جس طریقے سے لوگ خیر القرون سے دور ہوتے گئے، ان کے اندر خرابیاں آتی گئیں، لیکن وہ خرابیاں آج کیا کیا ہیں جس سے ہم اپنے اندر ان خرابیوں کو رکھے ہوئے ہیں، اور ان خرابیوں کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے دور ہو رہے ہیں، منہج سلف سے دور ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ، جو بنیادی وجہ ہے، توحید وغیرہ یہ سب سمجھ لیجیے اس میں شامل ہے، لیکن بنیادی پوائنٹ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ کو چھوڑ دینا، الاعراض عن فہم السلف الصالح، سلف صالحین کی سمجھ، انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا کیا مفہوم لیا، کیا سمجھ ہمیں بتایا، اس سمجھ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آج یہ خرابی ہے۔ اور اسی سمجھ کی وجہ سے بے شمار برے فرقے پیدا ہوئے، جن میں سے اہل قرآن، خوارج، معتزلہ، جہمیہ، جتنے بھی باطل فرقے جنم لیے، یہیں سے ان کا وجود ہوتا ہے، قرآن و سنت کی صحیح ایکسپلینیشن اور صحیح تشریح نہ کرنے کی وجہ سے۔ کیونکہ جب کوئی مفہوم اللہ رب العالمین نے جبرائیل کے ذریعہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ظاہر کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو وضاحت کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کوئی بھی وضاحت، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی عمل، کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بذات خود نہیں کرتے، جس کی بنیاد پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کم بولتے تھے کہ اگر کوئی شخص شمار کرنا چاہے کہ آپ کتنا بولتے تھے، وہ شمار کر سکتا تھا۔ یہ شریعت کے معاملے کی باتیں ہیں۔ تو فہم سلف نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر سنت سے دوری بہت پیدا ہوئی۔ اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، جب شروع میں شراب کی حرمت آئی، آپ کو پتہ ہے کہ اہل مدینہ اسلام سے پہلے ان کے اندر شراب کا پینا عام تھا، بلکہ عام نہیں، اس کے پیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تھا، اسلام سے پہلے کی بات، اور وہ ان کے اندر رچ بس گئی تھی۔ جب اسلام آیا، شراب کی حرمت کا حکم آیا، تو پہلے اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا، اے لوگوں نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں، یہ پہلا حکم تھا۔ تو اس کا مفہوم اہل قرآن اور خوارج نے یہ نکالا کہ نماز کے اوقات میں یا نماز جب قریب آ رہی ہو تو ان اوقات میں نہ پیا جائے۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ لیں تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہے، تو نعوذ باللہ پیا جا سکتا ہے، یہ غلط مفہوم نکالا۔ جبکہ قرآن کی باقی آیتوں کو انہوں نے نہیں لیا، جہاں سختی سے منع کی، انما الخمر والمیسر، اے لوگوں شراب، جوا اور اس طریقے کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب آج حرام کر دی گئی تا قیامت، صبح قیامت۔ تو فہم سلف نہ رکھنے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں آئیں۔ ایک دوسری مثال، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتے وہی لوگ کافر ہیں۔
یہ حکم شروع میں نازل ہوا تھا کفار کے بارے میں، لیکن خوارج نے اس حکم کو مسلمانوں پر لاگو کر دیا اور ہر چھوٹے بڑے کام میں ہر شخص کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ اگر کسی شخص سے جھوٹ کا گناہ ہو جاتا، جھوٹ بول دیا تو واجب القتل کہلاتا تھا، خوارج نے فتویٰ دیا۔ اور یہی وہ خوارج ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد قتل و غارت غری مچایا، بے شمار ائمہ دعات اور اس وقت کے سلف صالحین کو شہید کیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے، غلط مفہوم کو بیان کرنے کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلی بنیاد ہے سنت رسول سے دوری کی، سب سے پہلی وجہ ہے صحابہ کرام کی سمجھ سے دور ہونا۔ دوسری بڑی وجہ ہے منہج سلف اور سنت رسول سے دور ہونے کی، غلو کرنا۔ غلو کیا ہے؟ حد سے گزر جانا۔ الغلو هو التجاوز عن الحد، جو مفہوم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس سے تھوڑا اضافہ کر دینا، چاہے وہ اضافہ بزرگوں کی تعظیم میں ہو، چاہے وہ قرآن کے کسی مفہوم میں ہو، کچھ اپنی طرف سے ایڈیشنل اس کو اضافہ کر دینا، اس کو غلو کہا جاتا ہے۔ اب غلو کو سمجھنے کے لیے بخاری شریف کی سب سے بہترین حدیث آپ سمجھیں کہ یہ غلو کی شروعات کیسے ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، ان کی قوم کے اندر غلو کس طریقے سے آیا، جو سورہ نوح کے اندر 29 پارہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس سورہ کو نازل کیا، اور یہ سورہ وہاں پر موجود ہے، سورہ کے اختتام پہ آخری صفحے پہ لکھا ہے۔ ان کی قوم کے اندر 5-6 اہم شخصیات، اہم بزرگ تھے، ود، یغوث، یعوق، سواع، نصر۔ یہ 5-6 ایسے بڑے بڑے بزرگ تھے، ایسے ائمہ، ایسے دعات تھے۔ اب غلو دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور عزت تعظیم ہر شریعت میں ہے، بڑوں کی عزت کرنا یہ ہر شریعت میں رہی، لیکن اس عزت کو اتنا بڑھا دیا، اتنا اضافہ کر دیا کہ جب وہ 5 بزرگ، 5 ائمہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے عقیدت مند، ان سے محبت کرنے والے لوگ جانے لگے جہاں وہ دفن کیے تھے، صرف جاتے تھے دیکھ ریکھ کے لیے، یوں ہی چلے جاتے تھے، لیکن انہوں نے منع نہیں کیا۔ بعد میں آنے والی نسلوں نے دیکھا کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، وہ تو ان سے عقیدت میں کچھ مانگنے لگے، عقیدت اور محبت میں اس لیے جایا کرتے تھے کچھ ان کو حاصل ہو جائے، تو ان لوگوں نے جا کر اپنی ضرورتوں پورا کرنے کے لیے دھاگے باندھنا اور اس طریقے سے کچھ رکھنا شروع کر دیا۔ تیسری پیڑھی جب آئی، انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو آبا اجداد تھے، یہ تو ان سے ضرورتوں کو پوری کرنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، وہ باقاعدہ وہاں دعا کرنے لگے۔ چوتھی پیڑھی، 5ویں پیڑھی جب آئی، باقاعدہ اس کو ایک عبادت خانے کی شکل میں بنا دیا۔ جب 6ٹھی 7ویں پیڑھی آئی تو سجدے، اور اس طریقے سے انہی بزرگوں کی تعریفیں شروع ہو گئیں جن کو قوالی کا نام آج دیا جاتا ہے۔ طرح طرح کے بکواس، طرح طرح کے ادھر کی خرافات شروع ہو گئے، اور وہیں سے سلسلہ شروع ہو گئے، اسی غلو کی وجہ سے۔ یقیناً بڑوں کی عزت ہے، لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی کسی کی نہیں چلی، چاہے والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں کہا اگر تمہارے والدین آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں یا اشارہ کریں، یا ان کی کسی قول، فعل، عمل سے اللہ کی نافرمانی کی کوئی ایسے بھی آپ کو اشارہ ملتا ہے، تو آپ والدین کی بھی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا طاعت لأحد فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب اس کا ایک مثال بتا دوں موضوع کو سمجھنے کے لیے، حالانکہ میرے موضوع سے خاص متعلق نہیں، لیکن موضوع کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔
فجر کی نماز ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا صلاۃ، کوئی بھی نماز نہیں ہے الا المکتوبہ، جب فرض نماز کھڑی ہو تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہے۔ یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، بخاری اور مسلم۔ اور ابھی آپ نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان کرتے اپنی طرف سے نہیں، وہ من جانب اللہ وحی ہوا کرتی تھی، لیکن بعض حضرات نماز ہونے کے درمیان جلدی جلدی اتنا فاسٹ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں سنت، ان کو یہ بھی دل میں خوف رہتا ہے کہیں فرض نماز نہ چلی جائے، اور یہ بھی رہتا ہے کہ ہم اسی ڈیوریشن میں، اسی درمیان جلدی سنت پڑھ کے ہم رکعات کو پالیں، تو نہ ادھر کے ہوتے نہ ادھر کے ہوتے، کبھی رکعت چلی گئی، کبھی ان کی سنت ادھوری رہ گئی، اور وہ جلد بازی، جلدی جلدی، یہ سب سنت کے خلاف ہوا، اور یہ اللہ کی نافرمانی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ یہ چھوٹی مثال اس لیے دیا کیونکہ یہ عام ہے ہمارے درمیان، سمجھنے کے لیے مثالیں بہت ہیں، اس لیے جو اس طریقے سے کرتے ہیں ایسا نہ کرے۔ جب فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی نماز نہیں، حتیٰ کہ اگر سنت کوئی شروع بھی کیا ہے تو راجح قول کے مطابق وہاں سے نکل کے ڈائریکٹ فرض میں شامل ہو جائے۔ اس نے جو نیت کی تھی سنت کی، اس کا بھی ثواب ملے گا، فرض کا بھی ملے گا، لیکن اگر سنت کے اس میں رہ کے فرض کی 2-4 رکعت چلے گئے، 1 رکعت چلے گئے، تو پھر فرض کے ثواب سے محروم رہ گیا۔ یہ باریکیاں سمجھنا ہے، یہ سمجھ میں کب آئے گا؟ جب منہج سلف کو سمجھیں گے، علماء حق سے جڑیں گے۔ تو غلو، اس کے بارے میں ایک دوسری حدیث آپ سماعت فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ اے لوگو مجھے میرے حد سے مت بڑھاؤ، میرے مقام سے مت بڑھاؤ، جیسا کہ پچھلی قوموں نے، خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کو رب بنا لیا، یا اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ ان کو بنا لیا۔ تو میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول، اس کا نبی، اس کا پیغمبر ہوں۔ یہ حدیث کا شان نزول یہ ہے، شان ورود یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، کچھ صحابہ کرام اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی محفل سے کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میرے ساتھیو، میرے صحابہ بیٹھو۔ دوسری روایت میں بہت سختی سے منع کیا، آپ کے پیشانی پر غصے کے آثار دیکھے گئے۔ اور بخاری شریف کی دوسری روایت میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ ایسا ہوتا جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے گئے، بالکل سرخ ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رومن امپائر کا اور پرشین امپائر کا، ان کے ماننے والوں کا طریقہ کیا تھا، جب کوئی بڑا آدمی، وزیر، افسر، امیر یا ان کا بادشاہ گزرتا تو اس کو جھک کے سلام کرتے تھے یا اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں میں یہ رواج ہے۔ کس لیے اٹھتے تھے؟ اگر نہیں اٹھے تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا، اور یہ تعظیم صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن لوگوں نے اپنے جیسے انسانوں اور اپنے ہی جیسے بھائیوں کے لیے یہ تعظیم جو کہ اللہ کے لیے کرنی تھی، اپنے جیسے انسانوں کے لیے شروع کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا۔ آج جو ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرتے، تو انہوں نے تعظیم کا معنی سمجھنے میں غلو کر دیا، حد سے تجاوز کر گئے۔ تعظیم کا معنی کیا ہے؟ جس کا جو مقام ہے وہی دیا جائے، یہی اصل تعظیم ہے، یہی تعظیم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا مقصد یہ ہے، اسی حدیث میں بتا دیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، اس کا رسول، پیغمبر، نبی ہوں۔ بس میرے مقام سے زیادہ مجھے بڑھاؤ گے تو گویا میری شان میں گستاخی ہے۔ جو خود گستاخیاں کریں وہ دوسروں کو ڈانٹیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو الٹی بات ہو گئی، الٹے چور کوتوال کو ڈانٹیں، یہی بات ہے۔ تو یہ تعظیم جو تعظیم کی جاتی ہے آج، جیسے کچھ درویش
اور کچھ اپنے بڑوں کے لیے جھک کے ان کے پیروں کو چھونا یا اس طریقے کی دیگر حرکتیں، یہ سب کے سب بدعات میں ہیں، شرک ہیں۔ بدعات تو چھوٹی چیز ہو گئی، شرک اکبر ہے، کیونکہ جھکنا یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوتا۔ تعظیم یا سجدہ تعظیمی یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ دوسری وجہ تھی غلو کی، جو اس معاشرے کے اندر سنت سے دوری کی سبب اور وجہ بنی۔ تیسری وجہ خواہشات نفس۔ خواہشات نفس کا مطلب یہ ہے کسی نے چند چیزیں پڑھ لی، چند آیات، چند حدیثیں جان لیں، یا علماء کے چند بیانات اس نے سن لیے، سننا چاہیے، لیکن اس نے کیا کیا کہ اب میں نے بہت سارے علماء کے بیانات، تقاریر، مواعظ سن چکا ہوں، اب مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دل میں جو آئے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص سوال لے کے آیا تو وہ شخص کہتا معاف کیجئے علماء کی موجودگی میں بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی میں بتا رہا ہوں۔ بول بھی رہا بندہ، کہہ رہا نہیں بولنا چاہیے۔ یہ چیز کیا ہے؟ آدھی ادھوری چیز، یہ بھی سنت رسول سے دوری کا سبب بنتی، اور یہ تکبر کی علامت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصول حدیث کی کتاب میں لکھا ہے، نزہۃ النظر میں، بہت بہترین کتاب ہے، کہ محدثین کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ، مجتہدین بیٹھے ہوئے ہیں، جب کوئی سوال پوچھا جاتا تو یحیلون السوال الی من هو اعلم منہم، تو ایسے شخص کے پاس کہہ دیتے کہ فلاں حضرت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ان سے رجوع کریں، آپ ان سے رابطہ کریں، آپ ان سے پوچھیں، تو وہ مسائل حل ہوتے تھے۔ لیکن آج ہر شخص خود مسائل کو حل کرنے والا اور اپنے فہم اور اپنی سمجھ کے مطابق لوگوں کو بیان کرنے والا، جس کی وجہ سے یہ خرابی ہے۔ اب اس حدیث کی طرف آپ آئیے جو حدیث میں نے پڑھی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بخاری اور مسلم کی بہترین حدیثوں میں سے ہے۔ حذیفہ بن یمان کون ہیں؟ رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو بہت ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، اور دیگر صحابہ کرام کو وہ چیزیں بتائی نہیں گئی تھیں۔ کہتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، یسألون الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، سب کے سب بھلائی کے بارے میں پوچھتے، کون سی دعا پڑھی جائے، کتنا ثواب ہے، یا کون سے وقت میں کیا نوافل پڑھی جائے، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کتنا ثواب ہے، یا کہاں سے ہمیں ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ تمام صحابہ کرام کا سوال ثواب حاصل کرنے پر تھا، لیکن آپ ان کی سوچ دیکھیے، کہتے ہیں وَأَنَا أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا، گناہوں کے بارے میں پوچھتا تھا، مَخَافَةَ أَن يُدْرِكَنِي أَوْ أَن يَدْرِكَنِي، اس ڈر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان گناہوں میں، ان غلطیوں میں، ان کوتاہیوں میں پڑ نہ جاؤں۔ جب ان کوتاہیوں کو، غلطیوں کو جانتا رہوں گا تو میں ان سے بچوں گا، میں ان سے بچوں گا۔ اس حدیث سے بہت سارے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ آج جو یہ کہا جاتا فضائل کے باب میں جو بھی حدیثیں ہیں، جو بھی وظیفے ہیں، سب چلیں گے، اب ان میں ضعیف روایات، موضوع روایات، من گھڑت، موضوع، معضل، متروک، ساری روایتوں کو اکٹھا کر کے اور اس کے الگ الگ وظائف بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری نہیں بلکہ بغاوت ہے، اور ایسے ایسے وظائف ایجاد ہوئے ہیں جو تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین نے بھی نہیں اس کا اہتمام کیا، اور منسوب کر دیا کہ فلاں شخص نے بہترین طریقے سے یہ دعا پڑھی ہے، اس کا یہ ثواب بتایا، اس کا یہ فائدہ بتایا ہے۔ آج ہم دین کو سمجھنے کا معیار نیٹ سمجھ لیے، جبکہ اس کے اندر دین کے خلاف کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ شروعات میں آپ کو صحیح ملے گا، لاسٹ میں ایک دو لائن ایسا مل جائے گا کہ آپ سمجھ نہیں سکتے بنا علماء حق کی طرف رجوع کیے ہوئے۔ کہتے کہ میں
شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس میں واقع ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً زمانے جاہلیت میں آپ تھے تو بھلائی میں تھے۔ کس میں تھے؟ زمانے جاہلیت تو برائی کا دور تھا، بھلائی کا دور نہیں تھا۔ میں یہ سوال اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ لوگ سن رہے ہیں یا نہیں۔ ظاہر کی بات جاہلیت لفظ اپنے لفظ سے ظاہر ہے، وہاں کون سی بھلائی ہو سکتی؟ تو کہتے ہیں کننا فی جاہلیہ و شر، ہم زمانے جاہلیت میں برائی میں تھے، یعنی ہمارے درمیان کوئی دستور نہیں تھا، کوئی روشن واضح راستہ نہیں تھا، اللہ سے ہم کٹے ہوئے تھے، ہم اللہ کے باغی بندے ہو چکے تھے۔ اب ہم اسلام میں آئے ہیں، یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہے، شرف کی بات ہے۔ ابعد ھذا الخیر شر، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا، کوئی برائی آئے گی؟ کہ اسلام جو پھیل رہا ہے، جو اتنی ترقی میں ہے، سکون اور اطمینان میں ہے اہل اسلام، کیا اس کے بعد کمی آئے گی ان کے اندر؟ کہا ہاں۔ پھر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابعد ھذا الشر خیر، کیا اس شر کے بعد کوئی بھلائی آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، لیکن اس کے اندر دھندلا پن آ جائے گا، یعنی وہ روشنی نہیں رہ جائے گی، وہ شفافیت نہیں رہ جائے گی جو خیر القرون کے دور میں تھا۔ لوگ اپنی طرف سے اضافے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی قوم، ایسی قوم آئیں گی یستنون بغیر سنتی، جو میری سنت کو چھوڑ دیں گے یا میری سنت کو بھی لیں گے لیکن اپنے اضافے بھی کریں گے، وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هَدِيٍ، اور میرے راستے، میرے طریقے، میرے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اپنائیں گے اور میرا نام لیں گے، میرا نام جوڑ دیں گے۔ آج یہی ہو رہا، ہر شخص کسی کی بھی بات، کسی کا بھی قول نقل کر کے اور یہ دعوے دار ہے کہ میں محب رسول ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع فالوور ماننے والا ہوں، ہم سے جیسی تعظیم کوئی نہیں کرتا، تکریم کوئی نہیں کرتا۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر شخص اپنے میں خوش ہے کہ میں ہی حق پر ہوں۔ معیار کیا ہے؟ معیار کیا ہے؟ کسوٹی کیا ہے؟ ترازو کیا ہے حقانیت کی؟ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ شروع میں آیت آپ نے سنی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے طریقے، سلف کے طریقے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، محدثین کے طریقے کو چھوڑے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہی انحراف ہے، یہی بغاوت ہے، اپنی سمجھ کے مطابق لوگوں کو سمجھانا، یہی انحراف کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس چیز کا اعادہ پھر میں کر دوں، آپ نے بے شمار مواعظ سن لیے ہیں، یقیناً سنے ہیں، لیکن بنا علماء کی دکھائے ہوئے، بنا پوچھے ہوئے، وہ علماء جو جید ہیں، جو اثر رکھتے ہیں، جن کو ایک وثوق حاصل ہے، بھروسے مند ہے، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہر جگہ آپ کو بے شمار ایسے ملیں گے، ہاں یہ بھی چلتا، یہ بھی چلتا، ایسے علماء کرام سے دوری بنا کے رہیں، ساودھانی رہیں، کیونکہ یہ آپ کے دین، آپ کے ایمان، آپ کے عقیدے کو خطرے میں رکھ رہے ہیں، اور دین اور ایمان اور عقیدہ اگر چلا گیا تو پھر اس جسم کا کیا لینا؟ اصل ایمان اور عقیدہ ہے، اگر یہ چیز ہم سے رخصت ہو گیا، یہ چیز ہم سے چلی گئی تو ہم کسی کام کے نہیں۔ ورنہ کفار مکہ بھی بہت بہادر تھے، بے شمار بہادری ان کے اندر بھری پڑی تھی، لیکن ایمان کی دولت سے، عقیدے کی دولت سے دور تھے، کافی دور تھے۔ ان کا انجام بھی آپ نے دیکھا، سنا۔ کہاں دیکھا؟ علماء کرام کے بیانات کو سن کے محسوس کیا۔ کچھ چیزیں محسوس کی جاتی ہیں، غزوہ بدر ہو، احد ہو، دیگر غزوات ہو، ان کا کیا انجام ہوا آپ سب کو پتہ ہے۔ چوتھی چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اور منہج سلف سے انحراف کی وجہ کیا ہے؟
التکبر والتعصب لمذہب معین، بہت اہم چیز ہے۔ حق بات آتے ہی انکار کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا، تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق بات پیش کی جائے تو وہ ٹھکرا دے، اس کو سائیڈ میں کر دے، یا تو یہ کہہ کے اس کو ٹال دے ہمیں معلوم ہے ہمیں مت بتاؤ، یا یہ ہماری بات نہیں ہے، ہمارے عالم کی یا اس طریقے سے ہماری جماعت کی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں کہہ کے ٹال دی جاتی، یہ سب سے بڑا کبر، سب سے بڑا تکبر ہے۔ اور تعصب کسی خاص مذہب، کسی خاص مکتبہ فکر، یہی سب سے بڑی وجہ ہے انحراف کی، یہی سب سے بڑی وجہ ہے دوری کی جو آج ہو رہا ہے۔ یہ جذبہ ہم کب پیدا کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، اے میرے بندو، آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اس روش کو آپ اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ یہ اعلان بھی سن لیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل اور اپنا حقیقی پیشوا رہنما اگر تسلیم نہیں کرتا تو وہ شخص مومن نہیں۔ یہ 4-5 وجوہ، بنیادی وجوہ۔ سب سے پہلی وجہ میں نے بتایا، سب سے پہلی وجہ کیا سنا آپ نے؟ سب سے پہلی وجہ منہج سلف سے دوری کی کیا وجہ بتائی میں نے؟ سلف صالحین کی فہم کو چھوڑ کے اپنے فہم کے مطابق تشریح یا تفسیر کرنا۔ دوسری سب سے بڑی وجہ غلو۔ تیسری وجہ تکبر۔ یہ تمام وجوہ جو آپ نے سنے ابھی، چاہے تو اس کو ایک ہی چیز میں پیرو دیں، سلف صالحین کی منہج اور سمجھ کو دوری کر دینا، یہ مین پوائنٹ، اسی سے ساری چیزیں نکلی ہوئی ہیں، ساری چیزیں اسی ایک چیز سے نکلی ہیں۔ تو انحراف کی ایک وجہ، مین وجہ یہی ہے، اور اگر اس کو چھوٹا چھوٹا کرنا چاہتی یہ سب وجوہ بنتے ہیں۔ جب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ حدیث سن رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی باریکی سے جانیں۔ اس کے بعد حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا، کہا کیا ان قوموں کے بعد بھی کوئی برائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دعاتن، کچھ ایسے داعی ہوں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو سیدھے جہنم کے دروازے کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ بظاہر آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن ان کا یہ بلانا نعمتوں کی طرف نہیں ہوگا، زحمتوں کی طرف ہوگا، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف ہوگا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ایسے حالت میں اگر میں اس وقت کو پالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے، جماعت سے مراد جو کتاب و سنت پر قائم ہے، برحق ہے، اس میں آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ تلاش کریں کہاں خالص کتاب و سنت کی تعلیم ہے۔ دنیاوی معاملات میں ہم بے شمار دماغ چلاتے ہیں، اس کی تحقیق، ریسرچ پہ ریسرچ ہوتے ہیں، دینی تحقیق میں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ یہ ہماری کمزوری اور سستی ہے، اور یہ معافی کا سبب نہیں ہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بتا دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی شکل میں کہا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم۔ دین کا جو بنیادی علم ہے، عبادات کے مسائل اور اس طریقے سے ازدواجی زندگی جو میاں بیوی کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، جاننا ضروری ہے، اور جو دیگر علوم ہیں سب پر جاننا ضروری نہیں۔ کسی علاقے، کسی قریے کا کوئی ماہر عالم ہو جائے جو اپنے علاقے والوں کی رہنمائی اور رہبری کریے، اس کے لیے ہے۔ تو اسی تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے
کہ وہ لوگ جو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے ان سے دور رہتے ہوئے مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا. وَتَعْتَزِلْ كُلَّ الْفِرَقِ، اور جتنی شاخیں ہیں، جتنے افتراقات ہیں، جتنے انتشار ہیں، ان سے بچنا، ان سے دور رہنا. اب آپ نے سنا منہج سلف سے انحراف کے اسباب آپ جان لیے. علاج کیا ہے؟ ہم کیسے قریب ہوں گے؟ کیسے ہم منہج سلف پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور سچا محب، سچی محبت کرنے والا ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، علیکم بسنتی، اے میرے صحابہ یہ میری طرف سے وصیت ہے تمہارے لیے، تم میرے طریقے کو لازم پکڑنا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور وہ خلفاء راشدین جن کے لیے ہدایت کی گواہی ہے کہ وہ ہدایت یاب ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ خلفاء راشدین المہدیین ہیں. ان کے طریقے پر چلنا. اگر میری کوئی سنت، کوئی طریقہ نظر نہ آئے، آپ یہ غور سے سنیں، میری سنت تو ہر میدان میں ہے، لیکن اگر وہ سمجھ میں نہ آئے تو ان کے طریقے کو دیکھنا کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے. اس کی ایک مثال میں بتا دوں آپ کو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دور خلافت آئی تو فتوحات کا سلسلہ کافی بڑھ گیا، آبادی کافی بڑھ گئی، مدینہ کی آبادی بے شمار ہو گئی. تو چونکہ اس وقت لاؤڈ اسپیکر وغیرہ نہیں تھے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے مؤذن کسی اونچی جگہ پہ چڑھ کے اذان دیا کرتا تھا تو لوگ آتے تھے. لیکن پھر بھی بازار اس قدر ہوتا تھا، بھیڑ اس قدر ہوتی تھی، لوگوں کو آگاہی نہیں ہو پاتی تھی، خبردار نہیں ہو پاتے تھے. تو ایک اذان وہ مقام زورہ جو بازار مدینہ تھا وہاں دلایا کرتے تھے، حکمت کے تحت. اور سبب بھی بیان کیا ہے کہ یہ اس لیے ہے لکثرت الناس، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے، تاکہ لوگ جلدی آ سکیں. پہلی اذان وہاں ہوتے تھے. اور جو اصل اذان ہے وہ امام کے منبر پر چڑھنے کے وقت ہوتی تھی. اس کے بعد میں جب یہ وجہ ختم ہو گئی اور یہ بہت ساری چیزیں آ گئی، نئی نئی چیزیں، ٹیکنالوجی وغیرہ، اس کی ضرورت نہیں رہی، اس چیز کو ختم کر دیا گیا. لیکن آج اس کو ضروری قرار دیا جاتا کچھ لوگوں کی طرف سے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، عہد فاروقی، عہد صدیقی میں نہیں تھے. تو یہ سمجھا کیسے ہے خلفائے راشدین نے؟ ان کی سمجھ کو لینا بھی یہی اصل منہج سلف ہے، یہی اصل منہج سلف ہے. اگر ہم اس سمجھ کو، اس روش کو چھوڑیں گے تو ہم کبھی بھی راہ راست اور راہ ہدایت پہ نہیں آ سکتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یاب ہیں ان کے طریقے کو اختیار کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے، من یعش منکم بعدی، جو میرے بعد زندہ رہیں گے یا میرے بعد لوگ آئیں گے، فسیری اختلافا کثیرا، تو یقیناً بے شمار اختلاف دیکھیں گے. اختلافاً یہ نکرہ ہے، بے شمار اختلاف. اور جب نکرہ کی صفت لا دی جائے تو بے شمار اختلاف ہی اختلاف، جدھر بندہ نگاہ دوڑائے گا ہر مسئلے میں وہ اختلاف پائے گا. حقیقت میں اختلاف نہیں ہوگا، لیکن لوگ اپنی مصلحتوں کے نام پر اس کے اندر شوشے ڈال دیے ہوں گے، جس کی وجہ سے عام انسان کے لیے سنبھلنا مشکل ہوگا. تو اس لیے اس دور میں یہ طریقہ اگر اپناؤ گے، عضوا علیہا بالنواجذ، اور داڑھ کے دانتوں سے جس طریقے سے کوئی چیز مضبوطی سے تم پکڑتے ہو اسی طریقے سے میری سنت پر عمل کرو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی. کیونکہ یہ طریقہ ایسا ہے کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اس پہ چلنے والا کبھی بھی پھسل نہیں سکتا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ وہ صدق دل سے کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے، اللہ رب العالمین کے خوف اور تقوی کی بنیاد پہ کرے.
تو یقیناً کامیاب ہے۔ محترم سامعین، آپ سے گزارش یہی ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اس کو خود سمجھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بتانا، اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی، اور یہی طریقہ منہج سلف کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو منہج سلف کی ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو تا حیات دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کی تبلیغ اور توحید کی ترویج و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ توحید سے، صحیح تعلیم سے دور ہیں، اللہ ان کو بھی صحیح تعلیم کی سمجھ عطا فرما، اللہ ان کو بھی صحیح تعلیم کی سمجھ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔